والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثنا اللہ کے واسطے ہے اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ رحمت نازل کرتا ہے۔ فرشتے پڑھتے ہیں، لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ رحمت ان پر کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ بھی تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلامتی کی دعا کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سکھایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا، ہم اس کو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ پر سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں، تو صلوات کیسے بھیجیں؟ تو فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ نماز ہو، اذان کے بعد کی دعائیں ہوں تو ان میں یہ درود شریف شامل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تب بھی یہ درود شریف پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، کہ اللہ کے فرشتے اور انسان سارے کے سارے درود پڑھنے والے ہیں، درود بھیجنے والے ہیں۔ ایک تو یقینی طور پر اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی بھی لگائی ہو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعائیں کریں فرشتوں پر۔ اور دوسرا، فرشتے انسان جو درود پڑھتا ہے اسے لے کر جاتے ہیں۔ ان ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے دنیا میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، سیاحین سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اب پہنچانے کا انداز لفظوں کا پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے ہیں اور آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور صرف ان کے درجات بلند نہیں ہوتے۔ اس درود شریف کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ، کہ جس شخص نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ ان پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ درود ایک دفعہ بھیجا، رحمتیں 10۔
کس کے لیے؟ وہ میرے لیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر، نام بول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کی ہے، اور اللہ کے اس حکم کو مانا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما کے۔ ایک دفعہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس بندے پر بھیجتا ہے۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِیئَاتٍ، اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ حُطَّت کا مطلب کھرچ کر صاف کر دینا، مٹا دیا جانا۔ حتیٰ کا مطلب کسی چیز کو کسی چیز سے، کسی سخت چیز کے ساتھ کھرچ دینا، کہ اس کی 10 خطائیں کھرچ دی جاتی ہیں، صاف کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا صرف یہ 2 کام نہیں ہے، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اور اس کے 10 درجے بڑھا دیے کر جاتے ہیں، بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے ہاں درجہ کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب درود ایک دفعہ بھیجا اور یہ 3 انعام مل گئے، 10 رحمتیں مل گئی، 10 خطائیں صاف ہو گئی، اور 10 درجے بڑھ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جب نام سنا جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی بیان کیا جائے، بولا جائے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا کم از کم لازم ہے، کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھتے تھے، اور ہر حدیث میں جتنا بھی ذخیرہ حدیث ہے سب میں یہ کلمات درج ہے، کم از کم یہ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو بھی عید کا نہیں بنانا، کہ جہاں پر اکٹھ کیا جائے، اجتماع کیا جائے، کوئی اور معاملات کیے جائیں۔ اور پھر فرمایا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور میرے اوپر درود بھیجا کرو، رحمت کی دعا کیا کرو، صلات پڑھا کرو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ حدیث جسے کہا جاتا ہے حدیث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو میرے جسم میں میری روح دوبارہ داخل کی جاتی ہے، اور وہ مجھے سنائی دیتی ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ وہ حدیث کسی بھی مستند ذریعے سے نہیں ہے، حقیقی ذریعے سے نہیں ہے، اس کو بیان کرنے والے ایسے ضعیف ترین لوگ ہیں کہ جن کی بات قابل حجت نہیں تھی، محدثین نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ پہنچایا جانا اور روح کا واپس آنا یہ فرق ہے۔ پہنچائی جاتی ہے، اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ ہمارے درجے بلند کرتا بھی ہے، اور یقیناً آخرت میں کرے گا بھی۔ تو اس میں پہلے 2 حکم کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور آخر میں کیا ہے کہ درود شریف پڑھا کرو۔ مطلب کیا کہ وہ میرے پاس پہنچتا ہے، کہ تم گھر میں بھی ہو تو میرے اوپر درود بھیجو، سلام بھیجو، تاکہ تم اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے بچا سکو۔ اس درود پڑھنے کی اتنی برکت کہ انسان کے غم مٹا دیے جائیں، انسان کی پریشانیاں مٹا دی جائیں، انسان کے لیے جو معاملات خرابیاں ہونے والی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، یکفر لک ذنبک، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتا ہے اور پھر درود نہیں پڑھتا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا بخیل قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے اور پھر وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اتنی سخت بات۔ اور پہلی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی اس کے مطابق اگر درود نہیں پڑھتا نا وہ قبرستان کی طرح گھر، وہ گھر کیوں؟ مناسبت ہے ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ، ایک جملے کی دوسرے جملے کے ساتھ۔ درود نہ پڑھنے والا سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان کہ ما قعد قوما مقعدا، کہ کوئی بھی قوم کسی جگہ پر مجلس لگا کر نہیں بیٹھی، کسی کی جگہ پر مجلس لگا کر نہیں بیٹھی، لا یذکرون فیہ اللہ عز وجل، اور وہ اس میں اللہ عز وجل پر کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے،
اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے، اللہ کے احکام کو بیان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے فضائل مناقب بیان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید رسالت بیان نہیں کرتے، یہ بات اور ذکر اللہ کا جو دعائیں اذکار، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ قرآن مجید فصیح و بلیغ ہے، ہم نے اس کو محدود کیا۔ لا یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ دعائیں جو مسنون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ دعائیں نہیں پڑھتا، اللہ کا تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کے احکام کے بارے میں بات نہیں کرتا، اللہ کی نواہی کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اور نہ ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب محفل بیٹھی ہوئی، یہ باتیں ہو رہی ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ دو کام نہیں ہو رہے، تو کیا فرمایا؟ کان علیہم حسرۃ یوم القیامۃ ان دخل الجنۃ للثواب، کہ قیامت والے دن ان پر حسرت ہوگی، حسرت کریں گے وہ، اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، کاش کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ حسرت ہوتی کیا ہے؟ ایسی خواہش جو تکمیل تک نہ پہنچ سکے، اسے حسرت کہتے ہیں۔ ایسی خواہش، ایسی تمنا، ایسی چاہت کہ جس تک انسان پہنچ نہ سکے، جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جہاں پر انسان پہنچ نہ سکے، اسے حسرت کہتے ہیں۔ تو کیا ہوگی ان کے لیے؟ حسرت ہوگی پھر اللہ کے سامنے جب قیامت والے دن، اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، کاش کہ میں درود و سلام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برسات کرتا، اور جتنا ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا۔ اب دنیا میں کیا ملا؟ اس کے غموں کو سے کفایت کر دی گئی، اس کے غموں کو مٹا دیا گیا، ان کے غموں کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور اس کے گناہوں کو صاف کر دیا گیا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم صلاۃ علیہ، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہر حالت میں، ہر وقت اگر ایک بندہ درود پڑھ رہا ہے اور ایک طرف دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ دعائیں کیے جا رہا ہے، تو وہ حدیث کے یکفا ہمو کا، تیرا کام ختم کر دیا جائے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا اسے دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ یقین مانیں، بعض علماء کے یہ قول ہے، واللہ عالم حدیث ہے یا نہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص درود شریف پڑھتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، اور دوسری طرف ایک شخص اللہ کے سامنے التجائیں رکھتا رہے، دعائیں کرتا رہے، دعائیں پڑھتا رہے، اللہ اس شخص کو زیادہ عطا کرے گا جو درود پڑھنے والا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، اس شخص کے مقابلے میں جو دعائیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کے لیے خود ہو جاتا ہے کافی، اس کے غم مٹانے کے لیے، اس کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اس کے معاملات درست کرنے کے لیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں صبح اور شام کی، اس میں بھی 10 بار کم از کم صبح اور شام درود بھیجنا، درود و سلام پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں اس عمل کو اپنائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت نہیں لگتا، چھوٹا سا جملہ، چند سیکنڈ، 1 یا 2 سیکنڈ، جتنا پڑھ سکیں اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت والے دن نزدیک اور قریب ہو۔ اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خوش اور خرم اور حساس، شاش اور بشاش ہوگا کہ مجھے اس ہستی کا ساتھ ملا کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، جسے اللہ کے نبی جس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے شفاعت کرنے والا بنایا، جسے ساقی کوثر بنایا، جسے مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ اور ہم نماز کے بعد، اذان کے بعد جب دعا پڑھتے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اسے وہ مقام عطا کر جو محمود، جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کیا؟ درود شریف۔ تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور پھر یہ بات کہ انگوٹھوں کا چومنا کس مقصد کے لیے، اس کے بارے میں نہیں جانتا کیا ہوتا ہے اس سے، آنکھوں پر لگانے سے۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے کوئی کسی کا تجربہ ہو، نہ میں اس کو ختم کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ کیوں کیا، نہ میں کہتا ہوں کہ ایسا کیا جائے۔
اصل مقصد ہے جب نام لیا جائے اگر درود شریف پڑھا تو بندہ بخیل نہیں، اور اگر درود شریف نہیں پڑھا باقی جتنے مرضی کام کر لیے، جتنے مرضی عمل کر لیے، جتنے مرضی اشارے کر لیے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جب بھی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر بھی اب جتنا درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کا قرب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت والے دن قرب حاصل ہوگا۔ کہا میں نے رسول اللہ، آگے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی یہی سیرت، یہی طریقہ ہے کہ جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دینے کی بجائے کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنا درود پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال استغفر اللہ واتوب الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیں، ان کو پڑھیں جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم عادت بتائیں گے، یہ میں بات ہمیشہ کہتا ہوں، اگر ہم عادت بتائیں گے گھر میں تو گھر میں بچے بھی یہی پڑھیں گے، یہی بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور جب ہماری ترجیحات اور ہوں گی تو بچے تو پہلے تیار بیٹھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ درود، وہ سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ہر اس بات سے، ہر اس کام سے بچا لے کہ جس میں گناہ کا خدشہ ہو